آج ویو 360 میں خنجراب سے واشنگٹن تک سی پیک کے بارے میں اٹھنے والے کچھ اہم سوال۔ یمن کی جنگ میں امریکہ کا کردار، کانگریس کا وزیر خارجہ سے وضاحت کا مطالبہ، اور پاکستان میں سکھ برادری کے لیے شادی رجسٹر کرانا ایک مسئلہ کیوں؟ پاکستان کی IMF سے قرض لینے کی کوشش پر امریکی وزارت خارجہ کا تازہ ترین موقف بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360 اور میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ پاکستان کے وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری نے حال ہی میں خبر رساں ادارے روئٹرز سے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے حالیہ دورہ اسلام آباد میں پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ اگر اس نے IMF سے مالی مدد مانگی تو امریکہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ہم نے جب امریکی محکمہ خارجہ سے اس بارے میں پوچھا تو ترجمان نے اپنے تحریری جواب میں ہمیں بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے IMF سے مدد کی درخواست نہیں کی، اگر مدد مانگی تو ہم اس کے تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیں گے، جیسا کہ ہم سبھی لون پروگرامز کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے 30 جولائی کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کو چین کے قرض لوٹانے کے لیے IMF سے مالی مدد نہیں لینے دیں گے۔ بقول ان کے اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا کہ امریکی ڈالرز جو IMF کی فنڈنگ کا حصہ ہیں چین کے کام آئے، اور ساتھ انہوں نے یہ خبردار کیا تھا کہ جو کچھ IMF کرے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ تو پاکستان سے لے کے واشنگٹن تک جو سی پیک ہے اس کے بارے میں بحث جاری ہے۔ جہاں تک پاکستان کی نگراں حکومت کا تعلق ہے تو جب پومپیو صاحب کا یہ بیان سامنے آیا تھا تو انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، لیکن بہرحال بنیادی سوال واشنگٹن میں اور پاکستان میں بھی یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا سی پیک پاکستان میں اقتصادی ترقی کا ذریعہ بنے گا یا پھر اسے قرضوں کے جال میں الجھا دے گا۔ تو آج اس وقت ہماری ساتھی صبا شاہ خان ہمارے ساتھ ہیں۔ صبا، آپ نے حال ہی میں خنجراب پاس تک کا سفر کیا، پاک چین سرحد تک آپ گئیں، کیا کہہ رہے ہیں اس راستے میں لوگ سی پیک کے بارے میں؟ اچھا سارا، میں نے کراچی سے لے کے خنجراب تک کا سفر کیا تو چھوٹے بڑے تاجروں کی اس منصوبے سے توقعات تو بہت ہیں، لیکن کئی کی شکایت بھی ہے یہ کہ پاکستان سے اتنا مال چین نہیں جا رہا جتنا وہاں سے آ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ مصنوعات بھی چین سے آ رہی ہیں اور پاکستان کے بازاروں میں بک رہی ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں یا بن سکتی ہیں، اور اس سے وہ پریشان ہیں۔ اس سے پاکستان کا چین کے ساتھ تجارت کا توازن مزید بگڑ سکتا ہے، جس کا معیشت ہی نہیں پاکستان کی سیکیورٹی پر بھی گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس طرف واشنگٹن میں بھی ماہرین توجہ دلا رہے ہیں گلگت بلتستان سے لے کر واشنگٹن میں جاری بحث پر۔ آئیے دیکھتے ہیں میری یہ رپورٹ۔ پاکستان اس وقت 217 ارب ڈالرز کا مقروض ہے، جس میں سے 46% قرضہ چین کا ہے۔ سی پیک کی مد میں پاکستان چین سے مزید بڑے قرضے لے رہا ہے جن کی مالیت 60 ارب کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ خنجراب سے پاکستان میں داخل ہونے والے ٹرکس پاکستان کے لیے چینی درآمدات لے کر داخل ہوتے ہیں، لیکن میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ واپس لوٹنے والے بیشتر ٹرکس پاکستان سے خالی جاتے ہیں۔ سنیل تھورانی کا تعلق اندرون سندھ گاؤں کنڈکوٹ سے ہے، وہ چاول کے بیوپاری ہیں۔ ابھی ہم ادھر کھڑے ہیں سی پہ چائنا بارڈر پہ، ان کو چاہیے کہ چائنا سے بھی تو فیور لیں، خالی چند ایک ایٹم ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کی ساری کھلی ہوئی ہے ہماری طرف۔ اور سنیل تھورانی کی یہی بات واشنگٹن میں ماہرین کچھ مختلف انداز میں دہرا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیداوار زیادہ ہوگی تو برآمدات زیادہ ہوں گی۔ اگر پیداوار ہی زیادہ نہیں ہوگی اور ایسی چیزیں پیدا نہیں کی جائیں گی کہ جن کی دنیا کی مارکیٹ میں کھپت ہے، تو پھر صرف انفراسٹرکچر بنانے سے ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کہتے ہیں کہ جو چیز پاکستان اور چین کے تعلق کو مزید پیچیدہ کرتی ہے وہ یہ کہ چین اور پاکستان کا تعلق صرف کاروباری نہیں۔ اقتصادی معاملات میں ہمیشہ خود مختاری بہتر ہوتی ہے۔ بہت زیادہ قرضے اگر ایک ایسے ملک سے لیے گئے جو پاکستان کا اسٹریٹجک ایلائی بھی ہے، تو پھر یہ پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ کل کو اگر ان میں سے کوئی پروجیکٹ بند کرنا ہو، اس سے انکار کرنا ہو، تو آپ اس کا انکار بھی کر سکیں۔ امریکہ کے بھارت کے ساتھ دفاعی اور انٹیلیجنس کے معاملات پر باہمی تعاون کے معاہدے اور پاکستان کی امداد کی منسوخی جیسے عوامل پاکستان کے چین کے ساتھ اپنی دفاعی اور اقتصادی تعلقات مزید گہرے کرنے کا بھی سبب ہیں۔ تعلقات بنا کے رکھنا پڑتے ہیں اپنے مفادات میں، سب کے اپنے مفادات ہیں۔ آپ ایران سے بناؤ، آئل امپورٹ کرو، اتنے سینکشن ہیں پھر بھی انڈیا کرتا ہے، کبھی نہیں وہ رکتا۔ آپ لوگ وہاں سے امریکہ سے کریں کام، ان کے ساتھ ٹریڈ لیں، نہ کہ لون لیں، یہ قرضہ لیں، یہ تو انٹرسٹ میں ہی پورے ہو جائیں گے۔ ہم لوگ 2 بلین ہم کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے۔ سی پیک کے بڑے قرضوں کے ساتھ چھوٹے صوبوں جیسے گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بڑے تحفظات بھی جڑے ہیں۔
country which is regionalized. पाकिस्तान का एक मसला इलाकायत है। पाकिस्तान के तनाजुर में इसका मतलब है कि पंजाब का सूबा दूसरों पर फौकियत रखता है और वहाँ के बिजनेसमैन CPEC से मुतालिक तमाम सरगर्मियों पर हावी रहेंगे। पाकिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमत माजी में इस तासुर की सख्ती से तरदीद कर चुकी है कि पंजाब को CPEC मंसूबों में फौकियत दी जा रही है। दूसरी जानिब CPEC प्रोजेक्ट्स के कर्जों पर सूद की मद और उनसे मुतालिक दीगर तफसीलात अवाम को दस्तियाब नहीं। ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर माजी में इमरान खान CPEC की शफाफियत और इससे मुंसलिक करप्शन के हवाले से तनकीद करते आए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करने वाले चीनी वजीर खारजा को CPEC मंसूबों के लिए अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाया है। सबा शाह खान की रिपोर्ट हमने देखी। सबा, ये बताइए, जो छोटे ताजिर हैं वो CPEC से किस हद तक फ़ायदा उठा पा रहे हैं? अच्छा, छोटे बड़े ताजिर डायरेक्ट अपना माल चीन नहीं भेज सकते। उन्हें अपना माल पहले पंजाब या फिर कराची में किसी बड़े ताजिर को फ़रोख्त करना पड़ता है, जो फिर उसे चीन एक्सपोर्ट करते हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह यह है कि छोटे ताजिरों की एक तो बैनुल अक़वामी तजारत की कैपेसिटी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नहीं है, और माल भेजना भी इंतहाई महंगा पड़ता है, क्योंकि जो जहाँ खपत है, जो बड़े शहर हैं चीन के, वो मशरिक़ की जानिब हैं और बहुत दूर है, तो वहाँ तक माल सप्लाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो अब जो नई हुकूमत है इमरान खान की, उससे इन ताजिरों की क्या तवक्कुआत हैं, क्या कह रहे हैं वो? अच्छा, तो जिन लोगों से मेरी बात हुई उनकी नज़र में इमरान खान की हुकूमत ऐसी पोजीशन में है कि अगर चाहे तो मुश्किल फ़ैसले कर सकती है, ख़ास तौर पर उन अशिया के बारे में जिन्हें चीन से इम्पोर्ट के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। बिल्कुल। सबा शाह खान गई कराची से खुंजराब तक और फिर वाशिंगटन। थैंक यू वेरी मच सबा फॉर योर रिपोर्ट। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं याद दिलाना चाहूँगी आपको कि जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने पाकिस्तान से किसी किस्म का IMF की इमदाद से मुतल्लिक वादा किया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी कांग्रेस जानना चाहती है कि ट्रंप इंतज़ामिया यमन में इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए क्या कर रही है। इस जंग में अमरीका सऊदी अरब की हिमायत कर रहा है। सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ को आज कांग्रेस को बताना है कि सऊदी और अमाराती फ़ौजें यमन में आम शहरियों की हलाकतें कम करने के लिए क्या ठोस इक़दाम करी हैं और 3 साल से जारी इस लड़ाई के सियासी हल की कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे अमान अज़हर के पास। तो अमान, ये बताइएगा कि ट्रंप इंतज़ामिया पे कांग्रेस जो इस वक्त प्रेशर बढ़ा रही है, उसकी वजह क्या है? जी देखें, सारा अंदरूनी तौर पर तो इसकी वजह वही है जो आपने जिसका थोड़ा सा जिक्र किया, वो शहरी अमवात बड़ी तादाद में जो कि यमन की जंग में होती आई हैं, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो सऊदी लेड कोलिशन है या जो फ़ौजी इत्तेहाद है, उसको अमेरिका की फ़ौजी मावनत इसमें हासिल है, जिसमें टारगेट आइडेंटिफिकेशन, रीफ्यूलिंग समेत दीगर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं। और इसी वजह से जो अमेरिकी कानून साज हैं उन्होंने आज की डेडलाइन दे रखी है सेक्रेटरी पॉम्पेओ को कि वो आके इस बात को सर्टिफाई करें, तस्दीक करें और बताएं कि उनकी जानिब से इस तरह का दबाव जो कोलिशन फोर्सेस हैं सऊदी अरेबिया की, उनको दिया गया है कि वो शहरी अमवात में कमी लाएं। दूसरी वजह इसकी वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है जिससे अभी तक सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने एग्री नहीं किया, जिसके बायस वहाँ अशियाए खुर्दनोश की शदीद किल्लत है और वहाँ पे दवाइयों की भी मुहैया तादाद नहीं पहुँच पा रही। तो इन्हीं हालात का एक मारूजी जायज़ा मैंने अपनी इस रिपोर्ट में भी लिया। आइए पहले वो देखते हैं। यमन में हौलनाक जंग जारी है। अमरीकी हमायत याफ्ता सऊदी इत्तेहादी अफवाज साल 2014 से हूथी बागियों से नबर्द आजमा है, जब बागियों ने दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया था। नहित्ते शहरी और खुसूसन बच्चे इस तनाज़े की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। कुछ अमरीकी कानून साज कहते हैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ताहम आज हमारी फौज ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन में एक मुदाखलती जंग शुरू कर रखी है। मगरमच्छ के आंसू बहाने और बेबुनियाद बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है। अमेरिका को सऊदी अरब के लिए अपनी सपोर्ट खत्म करना होगी और ऐसी जंगें लड़ने से रुकना होगा जो दुनिया में तबाही, मौत और तकालीफ को बढ़ाती हैं। लेकिन सेक्रेटरी दिफा जिम मैटिस सऊदी इत्तेहाद की जानिब से फौजी कार्रवाइयों का दिफा करते हैं। यमन पर हम अपने इत्तेहादी सऊदी अरब के खुद का दिफा करने के हक का साथ देते हैं और इस बात का एहसास भी रखते हैं कि इस तनाज़े के खात्मे के लिए सियासी हल की जरूरत है। मैटिस का कहना है वाशिंगटन सऊदी अरब के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि गलत ठिकानों पर बमबारी से शहरी अमवात को रोका जा सके, जैसे अगस्त में बच्चों से भरी बस पर होने वाला हमला जिसमें कम से कम 40 हलाकतें हुई। कांग्रेस ने सेक्रेटरी पॉम्पियो को 12 सितंबर तक की मोहलत दी है कि वो इस बात की तस्दीक करें कि इत्तेहादी अफवाज शहरी अमवात में कमी के लिए इक़दाम कर रही हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सऊदी जंगी जहाज़ों को अमरीकी तेल की फराहमी पर मानियत होगी। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान कहती हैं,
हम ज़वाबित के मुताबिक कांग्रेशनल ब्रीफिंग पर अमल दरामद करेंगे और ऐसा जल्द होगा। भारी नुकसानात और हजारों बेघर होने वाले शहरियों के बावजूद माहिरीन का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया पिछली अमरीकी हुकूमतों की तरह सऊदी हमायत खत्म नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि तब्दीली लाने के लिए काफी दबाव मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया का सऊदी अरब के साथ झुकाव देखते हुए लगता है कि वो उनकी हिमायत जारी रखेंगे। श्मिट्स के मुताबिक अमेरिका पर सऊदी बमबारी की हमायत तर्क करने के लिए दबाव काफ़ी नहीं, क्योंकि अमेरिकी अवाम यमन के हालात पर अमेरिका के अंदरूनी मामलात में हलचल के बायस ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। जी, और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि सेक्रेटरी पॉम्पेओ को अमेरिकी कानून साजों की जानिब से दी गई डेडलाइन के हवाले से फ़िलहाल स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इस तरह की तस्दीक सामने नहीं आई कि आया वो इसकी सर्टिफिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे। जी राइट, अमान नज़र हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान फॉर दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान के करीब वाक़ अफगान सूबे नंगरहार में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 68 तक पहुँच गई है। ये धमाका जलालाबाद तोरखम हाईवे के करीब कल सहपहर उस वक्त हुआ जब लोग एक मकामी पुलिस कमांडर की मुअत्तली के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। इस खुदकुश धमाके में कम अज़ कम 128 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए दिलचस्प वीडियोस भी मौजूद हैं और आप व्यू 360 और उसमें शामिल रिपोर्ट्स दोबारा भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में शादी का बहुत अहम मकाम है, लेकिन सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से पाकिस्तानियों के लिए अपनी शादी रजिस्टर कराना ही मुमकिन नहीं। पंजाब वो वाहिद सूबा है जहां सिख कम्युनिटी को ये हक़ हासिल हुआ और वो भी इस साल। बाकी इलाकों में बसने वाले सिख क़याम पाकिस्तान के 70 साल बाद भी इस बुनियादी हक़ से महरूम है। मज़ीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में और फिर इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। आपकी शादी भले बहुत धूमधाम से हो, लेकिन अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान की सिख बरादरी से है तो ढोल बाजे और धूम धड़क्के के साथ होने वाली शादी को साबित करने के लिए आपको कागजात के अंबार से गुजरना पड़ेगा और शायद फिर भी आप अपनी शादी को साबित न कर पाएं। अपने पासपोर्ट बनाने की कोशिश की या नेशनल ID कार्ड दे विच लिखाना कोशिश की तो मैनू बहुत सारे मसाइल का सामना करना पिया। मेरे को मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं सी है। मैं बहुत कोशिश की कि किसी तरीके नाल लीगल तरीके नाल मैरिज सर्टिफिकेट बनाए। पंजाब असेंबली में सिख आनंद शादी बिल 2018 की मंजूरी से पाकिस्तान दुनिया के पहले मुल्क के तौर पर सामने आया है जहां पर सिखों के लिए आइली कानून साजी में पहल की गई है। लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में सिखों की शादी की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मुश्किलात जूं की तूं हैं। लाहौर तारीख की वाहिद सिख सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा है। अब पूरे पाकिस्तान में सिखों की तादाद चंद हजार रह गई है। 2017 की मरदमशुमारी में सिखों के एहतजाज के बावजूद मजहब की बुनियाद पर सिखों की गिनती नहीं की गई। पाकिस्तान की क्योंकि मरदमशुमारी की वजह से जो है सही गिनती सामने नहीं आई है, लेकिन 50,000 तक होंगे। मेजॉरिटी जो 99% सिख जो था वो दिस फ्रॉम वेस्ट पंजाब टू ईस्ट पंजाब चला गया। अभी इस वक्त अगर मैं देखूं तो 1947 को और मैं आपको कंपेयर करूं तो फिर तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान में रह जाने वाले सिख बड़ी हद तक पाकिस्तानी माशरे में घुल मिल गए हैं, लेकिन अब भी माशरती सतह पर इन्हें कई मसाइल का सामना है। सिख बरादरी में शादी से मुताल्लिक कानून साजी की शुरुआत ही में 70 साल का अरसा लगा। जो सिखों का मैरिज बिल एक्ट पे बात चल रही है कि ये भी पास करवाए, और हम चाहते हैं कि वो ड्राप ले आए और संगत भी दे के और इसमें कुछ और तरमीम करके ये खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो पास करवा दे। इससे कबल सिंध और बाद में विफाक में भी हिंदू शादी की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी की गई। इससे पहले कोई जितनी भी सिख मैरिजेस थी वो कहीं पे लीगली रजिस्टर्ड नहीं थी, तो अब इनके पास एक कानून मौजूद है और उस कानून के मुताबिक और सिख धर्म के मुताबिक उसका सलूशन निकलेगा। तो इसके फ़ायदे जिस तरह एक मुस्लिम शादी रजिस्टर्ड होती है, मुस्लिम शादी के जो जितने भी कानूनी तौर पे मजहबी तौर पे जो उसके सलूशन है शादी के बाद, तो उसी तरीके से सिख धर्म के मुताबिक अब उसके जितने भी शादी के बाद के जितने लवाजमात है कानून मौजूद है, उसके मुताबिक उसका कानूनी तौर पे उसका जो सलूशन है वो मौजूद है उनके पास, वो करेंगे। साल 2017 और 18 पाकिस्तान में अक़लियतों से मुतालिक कानून साजी के हवाले से बेहतर साल करार दिए जा सकते हैं,
لیکن غیر مسلم اقلیتوں کے لیے آئلی قانون سازی جو ان سالوں میں شروع کی گئی، اس میں ابھی بہت سے سنگ میل طے کرنے باقی ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ نئی منتخب ہونے والی اسمبلی اس حوالے سے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اس وقت پاکستانی سکھ رہنما اور پنجاب اسمبلی کے سابق رکن سردار رمیش سنگھ اروڑا ہمارے ساتھ ہیں۔ سردار صاحب، یہ سب سے پہلے تو بتائیے ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے، ان کی سمجھ کے لیے، کہ جب شادی رجسٹر نہیں ہوتی ایک سکھ شہری کی تو اس سے انہیں کیا نقصان ہوتا ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو بڑی اچھی آپ نے رپورٹ دکھائی، یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پیش کی۔ رہی بات کہ اگر ایک شادی رجسٹرڈ نہیں ہوتی تو دیکھیں جی، وہ مجھ سے پہلے جو رپورٹ دیکھ رہے تھے، اس رپورٹ میں سردار کلیان سنگھ جی بتا رہے تھے کہ جب وہ کہیں سفر کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے لیے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا میرج سرٹیفکیٹ ہے۔ تو وین میرج از ناٹ رجسٹرڈ تو اس کی کوئی لیگل اینٹی نہیں ہے۔ جب لیگل اینٹی نہیں ہے تو سب سے بڑا ایشو جب آتا ہے خدا نہ خواستہ ان کیس آف ڈیتھ، ایک تو انہیریٹنس کا آتا ہے، ریزولوشن آف میرجز کا، تو باقی جتنے بھی ایسوسیٹڈ پرابلمز ہیں شادی رجسٹرڈ نہ ہونے کے، تو وہ سارے اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی حق ہے شادی کا رجسٹرڈ ہونا، اور انفارچونیٹلی پچھلے 70 سال سے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ پچھلا دور حکومت جس میں ممبر پنجاب اسمبلی تھا، میں نے وہی والا بل جو پنجاب اسمبلی کے اندر ایز پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ یونانیمسلی، اس میں اپوزیشن نے بھی ہمیں سپورٹ کیا، اور یونانیمسلی ہم نے پنجاب اسمبلی سے بل کو پاس کروایا۔ اب قانون ہمارے پاس موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو 3 اسمبلیز ہیں پاکستان کی، جس میں KP کی ہے، بلوچستان ہے اور سندھ اسمبلی ہے، آپ اسی قانون کو لے کے وہ بھی اس دفعہ اس پہ ایفرٹ کریں گے، میرا خیال ہے بڑی کانفیڈنٹ، تو وہاں پہ بھی اس کی منظوری ہو جائے گی۔ اور یہ بتائیے آپ کے خیال میں، آپ چونکہ ایک کمیونٹی لیڈر ہیں، آپ کے خیال میں کیوں دوسرے صوبوں میں دیر ہو رہی ہے، اور اگر دیر ہو رہی ہے تو اس سے پاکستان میں جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے مقام پہ کیا سوال اٹھتا ہے اس سے؟ دیکھیں جی، انفارچونیٹلی میرا خیال ہے یہ دونوں طرف سے ہے۔ پہلے ہماری طرف سے بھی کچھ سنسیئر ایفرٹ کی نہیں گئی، یہ کوئی 3-4 سال پہلے اس پہ سنسیئر ایفرٹ کی گئی، اور کیونکہ اس سے پہلے سکھ میرج ایکٹ کا موجود ہونا بھی بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال بھارت ہے جہاں پہ اس وقت 1.5 کروڑ سے اوپر سکھ موجود ہے، بٹ انفارچونیٹلی بھارت میں بھی ہمارے پاس ابھی تک سکھ میرج رجسٹریشن ایکٹ موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی جتنی شادیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت ہوتی ہے، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 25 کا پارٹ بھی سکھزم کو ایک سیپریٹ ریلیجن کنسیڈر نہیں کرتا، تسلیم ہی نہیں کرتا۔ دیٹس وائی ہمارے پاس ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا۔ ہم نے پاکستان کے اندر یہ ایک ایفرٹ کی، اس سے پہلے 2001-2002 میں ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا مشرف دور میں سکھ میرج ایکٹ کے تحت، اور اس میں بہت سارے اخلاق تھے، ویکیوم سے، جس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، اس کی ایفرٹ ہوئی۔ پچھلے دور حکومت میں ہم نے اس پہ کام کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بنا بنایا قانون موجود ہے، رادر ٹو ری انوینٹ دی وہیل۔ جو موجودہ حکومتیں ہیں اب اس ضرورت کو محسوس کریں گی، اور KP کے بھی سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، بیکاز اس وقت میجورٹی آف سکھ کمیونٹی دے آر سیٹلڈ ان KP کے۔ بالکل، خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور دونوں جانب سے، جس طرح آپ نے کہا کہ کمیونٹی کی جانب سے بھی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے بھی اس ضمن میں کوشش کی ضرورت ہے۔ سردار اروڑا ہمارے ساتھ تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور اب ٹیکنالوجی۔ اگر آپ لیٹسٹ اسمارٹ فونز رکھنا پسند کرتے ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج امریکی ٹیک کمپنی ایپل اپنی سالانہ تقریب میں نئی مصنوعات متعارف کرائے گی۔ توقع یہ ہے کہ ایپل کا جو iPhone 10 ہے اس کا ایک نیا ماڈل پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک نسبتاً کم قیمت iPhone اور ایک نئی ایپل واچ بھی سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ کچھ مسٹریز بھی ہیں، کچھ اور ایسی پروڈکٹس بھی سامنے آ سکتی ہیں جن کے بارے میں ایپل نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ تو کیا کچھ سامنے آتا ہے، کیا لے کر آتا ہے ایپل، یہ سب آپ جان سکیں گے آج ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اور ان دنوں ایسے اسمارٹ آلات کا استعمال بھی بہت بڑھ چکا ہے جو ہماری صحت کے بارے میں مسلسل ہمیں معلومات دیتے ہیں، جیسے دل کی دھڑکن کتنی تیز ہے، ایک دن میں ہم کتنے قدم چلے۔ لیکن ایسے جتنے بھی آلات ہیں ان میں جو بیٹریز لگی ہوئی ہیں انہیں چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سائنسدانوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ کام بجلی نہیں بلکہ انسانی جسم کی حرارت کے ذریعے کیا جا سکے، اور اس سلسلے میں جاری تحقیق پر آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹیک رپورٹ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسانوں اور لائٹ بلبز میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ ایک عام شخص ایک اعتبار سے 80 واٹ کے بلب جیسا ہوتا ہے، اور انسانی جسم سے خارج ہونے والی حرارت کو فائدہ مند بجلی میں بدلنے کا کام کر رہے ہیں پروفیسر جیمی گرنلن اپنی تجربہ گاہ میں۔ ان کی کوشش ہے کہ ایسی قابل پرنٹ اور پینٹ کی جا سکنے والی سیاہی جیسی شے بنائی جا سکے
جو انسانی صحت کو جانچنے والے سینسرز پر مبنی آلات کو جسم کی حرارت سے چلا سکے۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ کیا کسی کو چوٹ لگی تھی یا جسم میں پانی کی کمی ہوئی یا پھر کچھ اور، وہ بھی فوری طور پر۔ آپ کوئی بھی ایسی شے جیسے بڑا بیٹری پیک نہیں پہننا چاہیں گے، کیونکہ اگر آپ گر گئے یا ایسا کچھ اور ہوا تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا جسم ہی بیٹری کا کام کرے۔ جب کوئی شخص حرارت پیدا کرتا ہے تو باہر کا درجہ حرارت عمومی طور پر کم ہوتا ہے اور درجہ حرارت میں اس فرق سے کرنٹ بن سکتا ہے۔ جیمی گرنلن کہتے ہیں کہ بنیادی عنصر ایک ایسی خصوصی طور پر تیار شدہ کپڑے جیسی چیز ہے جس میں تھرمو الیکٹرک ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہو۔ ہماری تھرمو الیکٹرانک کوٹنگ کپڑے کے ہر دھاگے تک پہنچتی ہے، تو جو چیز اسے مؤثر بناتی ہے وہ محض اس کپڑے کا حرارت کے ذریعے کو چھونا یا پھر اس کے قریب ہونا ہے۔ اور جتنی حرارت کوئی شخص پیدا کرتا ہے اتنا ہی درجہ حرارت میں فرق بڑھتا چلا جاتا ہے جس سے کرنٹ بنتا ہے۔ ہمارا مقصد ایک ایسا آلہ بنانا ہے جو 10% بچت سے آگے جا سکے، جس کا مطلب ہے کہ اگر میں 80 واٹ پیدا کر رہا ہوں تو مجھے اس سے اضافی 8 واٹ ملے۔ اور جیم کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ایک ایسی پروڈکٹ بنانا ہے جو بڑے پیمانے پر بنائی جا سکے۔ سوال یہ نہیں کہ آیا ایسا ہو پائے گا، بلکہ یہ کہ ایسا کب ہوگا، 1 سال یا 5 سال میں۔ جیمی کہتے ہیں کہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ ان کی پروڈکٹ کس قدر مانگ اور اضافی افرادی قوت پیدا کرے گی۔ الزبتھ لی کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ جنگ زدہ علاقوں میں صدمے سے متاثرہ افراد اپنے جذباتی زخم بھرنے کے لیے فوری طور پر علاج کی سہولت عام طور پہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جنوب مشرقی ترکی میں ایک ڈانس اسکول تشدد کے شکار ایسے ہی افراد کی مدد کی کوشش کر رہا ہے۔ کس طرح، آئیے دیکھتے ہیں۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے اور خاص طور پر دیار باکر شہر ترک افواج اور کرد باغی جنگجوؤں کے درمیان ایک میدان جنگ بنا رہا ہے۔ شہر کے ہزاروں رہائشی اس دوران ہلاک ہو چکے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہاں اس ڈانس کلاس میں بھی موجود ہیں۔ یہ حقیقت میں ایک تھراپی سیشن ہے۔ مڈ ڈانس اینڈ سپورٹس ایسوسی ایشن دیار باکر میں قائم ایک اسکول ہے جو ڈانس کے آرٹ کے ذریعے صدمے کے شکار لوگوں کے زخم منتقل کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ پروجیکٹ اس لحاظ سے اہم ہے کہ جو کچھ بھی اب یادداشت میں نہیں یا جن باتوں کا اظہار زبان سے نہیں کیا گیا، جسمانی حرکات کے ذریعے باہر آئے گا۔ جسمانی تھراپی ہمارے معاشرے میں انتہائی اہم ہے، جہاں پر صدمے کا اظہار زبان سے نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے سیشن کا مقصد نئے ٹرینرز کو سکھانا ہے جو تشدد کے شکار لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسموں کے اندر بند حصوں کو کھولا جائے جو اظہار نہیں کر پا رہے۔ یہ جسمانی اظہار تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ایک جسم کھلتا ہے تو یہ جذبات سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی آرام کا ہی ایک ذریعہ نہیں بلکہ علاج بھی ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے ہم اپنی زبان سے بات کرتے ہیں اسی طرح ہمارے جسموں کی بات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے جسم مسلسل بولتے ہیں۔ اسکول کے مینیجر کمال اسد کا کہنا ہے کہ تھراپی گروپ گھریلو تشدد کے متاثرین اور بدسلوکی کے شکار معمر افراد اور بچوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت حاصل کرنے کے بعد ہم تخلیقی حرکات اور رقص کو آرٹ تھراپی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو تمام ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں اور سرکاری اسکولوں میں خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کے لیے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اس سیشن کو مکمل کرنے کے بعد مستقبل کے ٹرینرز مستند تھراپسٹ بن سکتے ہیں۔ جب ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تو یہ کشیدہ علاقے میں ماہرین کی پہلی ٹیم ہوگی جو ڈانس کے ذریعے علاج کر کے صدمے کے شکار لوگوں کی مدد کر سکے گی۔ محمود برزسلان کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ ان کیجیے urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔